بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التیمم، تیمم لغتاً یا التیمم فی اللغہ، لغت کے اندر تیمم کے معنی ہیں القصد، ارادے کے۔ یقال، کہا جاتا ہے، تیممت فلانن، تیمم کے معنی ارادہ کرنا، یعنی تیمم اسم ہے اور اس سے فعل جو بنا، ورب جو بنا وہ تیمم، تو تیمم مضارع میں یتیمم تیممن، اور جب تیمم جو ماضی ہے اس کا اگر ہم واحد متکلم فرسٹ پرسن سنگولر بنائیں تو وہ بنے گا تیممت، میں نے ارادہ کیا فلانن فلاں کا، ای قصدتہ، یعنی میں نے اس کا ارادہ کیا۔ وشرعن، اور شرعن تیمم کے معنی ہیں مسح الوجہ والیدین، چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، لیکن کس چیز سے؟ ان سعید طیب، پاک مٹی سے، بدلاً عن الوضو، وضو کے بدلے میں، او الغسل، یا غسل کے بدلے میں، یعنی وضو یا غسل کے بدلے میں پاک مٹی کے ذریعے سے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا یا ان کا مسح کرنا۔ عند فقد الماء، جب پانی موجود نہ ہو، فقد کے معنی عدم وجود، او تعذر استعمالی، یا موجود تو ہو لیکن اس کا استعمال دشوار ہو۔ تو یہ ہو گئی تیمم کی شرعی تعریف، یعنی چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مسح کرنا پاکیزہ مٹی سے، وضو اور غسل کے بدلے میں، وضو یا غسل کے بدلے میں جب کہ پانی موجود نہ ہو یا پانی کا استعمال دشوار ہو۔ دلیل مشروعیتہ بالکتاب والسنہ، کتاب اور سنت سے، قرآن و حدیث سے اس کی مشروعیت یعنی اس کے جواز اور اس کے لیگل ہونے کے سلسلے میں دلائل۔ اما الکتاب فقولہ تعالی، تو سب سے پہلے کلام اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ تو اس میں بتایا گیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر کے آ جائے۔ غائط کے معنی ہیں، دراصل جب بیت الخلاء وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو دور لوگ چلے جاتے تھے، اسی وجہ سے اس کو کہتے تھے خلا، یعنی لوگوں سے الگ تھلگ، اسی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا غائط، جہاں آدمی پانی بہاتا۔ او لامستم النساء، یا اپنی بیویوں سے تمہاری ملاقات ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی ایسے صورتحال میں بعض تو ایسے ہیں کہ جن میں وضو غسل لازم ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ مشقت کی وجہ سے پانی نہیں مل سکتا، تو لہٰذا کہا گیا فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی کا قصد کرو، یعنی اس پر اپنا ہاتھ رکھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں، یعنی جو چیز پانی سے حاصل ہو سکتی تھی، ہو سکتا وہ چیز مٹی سے حاصل نہ ہو، یا ہو سکتا اس مٹی کے اختیار کرنے میں اور تیمم کرنے میں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہے، اگرچہ رہنی نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کا حکم ہے
اور پھر ہم نے اختیار کیا اور کہیں کوئی چیز رہی تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ علیہ السلام، رہی بات حدیث کی تو اس میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فضلنا علی الناس بثلاث، کہ ہمیں لوگوں پر فضیلت دی گئی 3 چیزوں سے۔ تو مختلف احادیث میں مختلف باتیں آئی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے، یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیات بلکہ فضائل میں سے ہے کہ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، جعلت جعل سے مجہول ہے کہ ہماری صفوں کو بنایا گیا، کصفوف الملائکہ، ملائکہ کی صفوں کے طرز پر، یعنی جس طرح نماز میں ہم صفیں لگاتے ہیں، بالکل یہی طرز جو ہے ملائکہ کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ وجعلت لنا الارض کلھا مسجدا، اور پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا گیا، یعنی ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بعض جگہیں جو ممنوع ہیں وہ دراصل وہاں پر گندگی یا ایذا کے خطرے کی وجہ سے ہے، ورنہ دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں مسلمان کے لیے نماز ممنوع ہو۔ وجعلت تربتها لنا طہورا، اور اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاکیزہ بنایا گیا۔ اذا لم نجد الماء، جب کہ ہم پانی نہ پائیں، یعنی پانی کے نہ پائے جانے کی صورت میں مٹی کو ہمارے لیے طہارت کا سبب بنایا گیا۔ طہور تا کے زبر کے ساتھ ہے، ایک ہے تا کے ضمے کے ساتھ، اس کے معنی ہے پاکی، اور تا کے زبر کے ساتھ پاکی کا سبب، پاکی کا آلہ، مطہر، پاک کرنے والا۔ تو جس طریقے سے پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے مٹی سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ پاکی دراصل حکمی پاکی ہے، یعنی ایک تو حقیقی پاکیزگی ہے جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہو، اس کے لیے تو اس کو زائل تو کرنا ہے بہرحال، لیکن جو حکمی پاکی ہے، حکمی حدث ہے، جیسے غسل ہے اور وضو ہے، تو ان چیزوں کو مٹی کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ پانی موجود نہ ہو۔ شریعت تیمم لأن الانسان، اب اس کی مشروعیت کی حکمت بتا رہے ہیں۔ شریعت تیمم لأن الانسان قد یعجز عن استعمال الماء، کہ تیمم کو مشروع کیا گیا اس لیے کہ انسان قد یعجز عن استعمال الماء، کبھی عاجز آتا ہے۔ یہ جو قد ہے یہ مضارع پر بھی آتا ہے، عام طور پر یہ ماضی پر آتا ہے، اس کو ماضی قریب بنا دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی مضارع پر بھی آتا ہے اور اس میں ترجمہ ہو جاتا ہے کبھی کا۔ قد یعجز یعنی اس کو کہتے ہیں احتمال وغیرہ جو ہے، اس میں معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ قد یعجز ان استعمال الماء، کبھی انسان عاجز ہوتا ہے پانی کے استعمال سے، لکون الماء مفقودا، اس لیے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے، لہذا کیا استعمال کرے گا۔ او لسبب مرض اصابہ، اصابہ کے معنی لگنا، مرض سبب، یا کسی مرض کی وجہ سے جو اس کو لگا ہے، ڈاکٹر نے پانی منع کیا ہے۔ فیتیمم عوضا عن الوضوء، تو اس صورت میں تیمم کرے گا، عوض معنی بدل، عوضا عن الوضوء، وضو کے بدلے میں، اب الغسل یا غسل کے بدلے میں، لئلا، یہ اصل میں ہے لئن اور لا، تاکہ لا یحرم، تاکہ وہ محروم نہ ہو، یحرم محروم نہ ہو، ادا العبادات، ان عبادات کے ادا کرنے سے، التی لا تصح، جو صحیح نہیں ہوتی ہیں، صح یصح صحیح ہونا، لا یصح صحیح نہیں ہوتی ہیں، الا بہما مگر انہی کے ذریعے سے، یعنی غسل اور وضو کے ذریعے سے صحیح ہوتی ہیں، جیسے نماز کا صلاح، والتی ہی اجل العبادات، اور جو ہے اجل معنی جلیل میں بھی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اور جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے،
تو یہ اس کی حکمت بتائی۔ التیمم فی اللغہ القصد، اوپر یہ معنی آ چکے ہیں کہ لغت کے اندر تیمم کے معنی ہیں قصد کے ہیں، اور وفی شرع، اور شریعت کے اندر اس کے معنی ہیں طہارت ترابیہ، وہ طہارت جو مٹی کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہو، اسی کو کہا ترابی، یعنی مٹی والی طہارت۔ تشتمل، مشتمل ہوتی ہے، علی مسح الوجہ، چہرے پر ہاتھ پھیرنے پر، والیدین، اور دونوں بازوؤں پر، مع المرفقین، کوہنیوں سمیت، بسعید مطہر، پاک کرنے والی مٹی کے ذریعے سے، مع النیہ، نیت کے ساتھ۔ تو وضو میں احناف کے ہاں نیت تو بہرحال شرط نہیں ہے، لیکن یہاں تیمم میں احناف کے ہاں بھی نیت شرط ہے۔ شروط صحت التیمم، تو تیمم کی تعریف ہمیں معلوم ہو گئی کہ وہ مٹی والی طہارت جس میں چہرے اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک مٹی کا مسح کیا جاتا ہے پاکیزہ مٹی سے، اور نیت بھی پائی جاتی ہے۔ تو اب تیمم کی صحت کے شرائط کو دیکھیں گے۔ لا یصح التیمم، تیمم صحیح نہیں ہوتا ہے، الا اذا اجتمعت ثمانیۃ شروط، مگر جب اس میں جمع ہوں 8 شرائط، 8 شروط۔ نمبر 1، لا یصح التیمم، تیمم صحیح نہیں ہوگا، الا اذا اجتمعت ثمانیۃ شروط، جب تک اس میں 8 شروط جمع نہ ہوں۔ نمبر 1، النیہ، الشرط الاول، نیت، فلا یصح التیمم بدون النیہ، لہذا تیمم صحیح نہیں ہوگا نیت کے بغیر، برخلاف وضو کے۔ وضو میں اگر آدمی باہر تھا، اوپر سے بارش ہوئی اور وضو کے اعضاء انسان کے دھل گئے تو وضو ہو گیا، لیکن تیمم میں اگر گردہ چڑھا اور وضو کے جو اعضاء ہیں، جو اس میں تیمم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ اور چہرہ، یہ گرد سے اٹ گیا تب بھی تیمم حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان نے نیت کی اور اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرا یہاں تک کہ مٹی پورے ان اعضاء میں لگ گئی، تب تیمم ہو گیا۔ یشترط فی نیت التیمم الذی تصح بہ الصلاۃ، نیت تیمم، اس تیمم کی نیت میں، الذی، جس سے، تصح بہ الصلاۃ، جس سے نماز صحیح ہوتی ہے، اس تیمم کی نیت کے سلسلے میں شرط ہے، ان ینوی، کہ نیت کرے، واحدا من ثلاثۃ امور، 3 باتوں میں سے ایک بات کی نیت کرے، یعنی نیت کس طرح کرے، کس چیز کی نیت کرے۔ الف، یا تو یہ نیت کرے، ان ینوی الطہارہ من الحدث، کہ حدث سے، ناپاکی سے طہارت کی نیت کرے۔ ولا یلزم تعین الحدث فی النیہ، نیت کے اندر حدث کے تعین کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حدث اکبر یا اصغر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرتی بات ہے کہ آدمی اگر بے غسل ہے، وہ طہارت کی نیت کر رہا ہے، تو مطلب یہی ہے کہ غسل کی نیت کر رہا ہے، اور اگر بلا وضو ہے اور پاکی کی نیت کر رہا ہے تو مطلب یہی ہے کہ وضو کی نیت کر رہا ہے۔ لہٰذا صرف پاکی کی نیت کرنا یہ بھی کافی ہے، حدث سے پاکی کی نیت کرنا۔ نمبر 2، ان ینوی استباحۃ الصلاۃ، نماز کے جائز ہونے کی، یعنی اس کے ذریعے سے، اس تیمم کے ذریعے سے نماز کے جائز ہونے کی نیت کرے، اس لیے کہ بلا وضو، بلا تیمم تو نماز پڑھ نہیں سکتا، لہٰذا یہ نیت کرے کہ میں تیمم اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے نماز ادا کر سکوں۔ ان ینوی عبادتا مقصودہ، یا کسی ایسی عبادت، مقصود مانے یہاں پر خاص، یا عبادت مقصودہ جس کے لیے وضو وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ینوی عبادتا مقصودہ، جو فی نفسی ہی مقصود ہوتی ہے، جیسے وضو فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ وضو دراصل نماز کے لیے ہے، اور نماز کسی اور چیز کے لیے
نہیں ہے۔ ان ینوی عبادت مقصودہ کی عبادت مقصودہ کی نیت کرے، لا تصح بدون طہارت، ایسی عبادت جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی ہے، جیسے صلاۃ، جیسے نماز، و سجدۃ التلاوہ، اور سجدہ تلاوت۔ اس سے معلوم ہوا، آگے خود ہی مسائل اس میں بتا رہے ہیں، لو تیمم بنیت مسح المصحف، اگر اس نے نیت کی، تیمم کیا، بنیت مسح المصحف، مصحف کو چھونے کی، لا تصح صلاتہ، تو نماز صحیح نہیں ہوگی، بہذا التیمم، اس تیمم سے، کیوں؟ لأن مسح المصحف، اس لیے کہ مصحف کو چھونا، لیس بعبادت اصلا، وہ اصلاً عبادت نہیں ہے۔ اور اصل عبادت کیا ہے؟ انما العبادہ ہی تلاوت القرآن، اور اصل عبادت جو حاصل ہے، یعنی خلاصہ ہے، وہ ہے تلاوت قرآن۔ انما العبادہ ہی تلاوت القرآن، اور عبادت مقصودہ تو تلاوت قرآن ہے۔ اسی طریقے سے لو تیمم بنیت الاذان، اگر اذان کی نیت سے تیمم کیا، او الاقامہ، یا اقامت کی نیت سے، لا تصح صلاتہ، تو نماز صحیح نہیں ہوگی، بہذا التیمم، اس تیمم سے، کیوں؟ لأن الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت، لیسا بعبادت مقصودہ، وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، فی ذاتہما، اپنی ذات کے اندر، یعنی فی نفسی ہی وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ اذان اور اقامت یہ دراصل اور ایک عبادت کے لیے ہیں، اور وہ عبادت ہے نماز۔ اور پھر ان کے لیے، اذان اور اقامت کے لیے، وضو بھی شرط نہیں ہے، بلکہ جن کے ہاں بھی وضو وغیرہ اس کے لیے ہے، وہ سنت کی حد تک ہے، اور واجب اور فرض جس طریقے سے نماز وضو کے بغیر صحیح نہیں ہوگی، تو اذان اور اقامت کا مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے۔ لیکن عام حالات میں، بلکہ ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اذان اور اقامت بھی چونکہ مسجد ہی کے اندر ہوتی ہیں، لہذا وضو کی پابندی کے ساتھ دے۔ قضا لو تیمم بنیت تلاوت القرآن، اسی طریقے سے اگر کسی نے تلاوت قرآن کی نیت سے تیمم کیا، لیکن وہو محدث حدثا اصغر، اور اس کا صرف وضو ٹوٹا ہے، لا تصح صلاتہ بہذا التیمم، تو اس کی نماز بھی اس تیمم سے صحیح نہیں ہوگی، کیوں؟ لأن التلاوہ، اس لیے کہ تلاوت، وإن کانت عبادت مقصودہ، اگرچہ عبادت مقصودہ ہے، لیکنہا تصح بدون الوضو، لیکن وہ بغیر وضو کے بھی صحیح ہو جاتی ہے، یعنی بلا وضو بھی آدمی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن بلا غسل تو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جب بلا غسل ہو تو اس صورت میں اگر اس کے لیے تیمم کر رہا ہے تو اس سے نماز بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر صرف وضو ٹوٹا ہے، پھر اس صورت میں تیمم کی نیت کر رہا ہے تلاوت قرآن کے لیے، تو اس تیمم سے آدمی نماز ادا نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں آدمی بہرحال ذکر بھی کر سکتا ہے اور تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک شرط ہو گئی کہ نیت کا پایا جانا، یعنی وہ نیت میں پھر تین باتیں انہوں نے بتائی کہ یا تو طہارت کی نیت کرے حدث سے، دوسری چیز نماز کے جائز ہونے کی، اور تیسری چیز عبادت مقصودہ، ایسی عبادت جو کسی طہارت کے بغیر صحیح نہ ہوتی ہو، ایسی عبادت کی نیت کرے۔ تو یہ ایک اس کی شرط جو ہے، ایک شرط بیان ہو گئی۔ نمبر 2، ان یوجد عذر من الاعذار التی تبیح التیمم، کہ کوئی عذر پایا جائے من الاعذار، ان اعذار میں سے، التی تبیح التیمم، جو تیمم کو جائز کرتے ہیں۔ اسی کے لیے انہوں نے عنوان باندھا، امثلۃ الاعذار التی تبیح التیمم، ان اعذار کی مثال جو تیمم کو جائز کر دیتے ہیں۔
نمبر 1، کون الماء بعیداً عنہ، پانی کا دور ہونا، مسیرت میل او اکثر، 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ. یعنی اگر یہ صورتحال ہو، چاہے سفر ہے، حضر ہے، کہ پانی کی بالکل اس طرح کی قلت ہے کہ میل یا اس سے زیادہ کے علاقے میں کہیں بھی پانی نہیں ہے، تو پھر تیمم جائز ہوگا. یغلب علی ظنہ او اخبرہ طبیب مسلم حاذق، غالب گمان ہے. غالب گمان دراصل یقین کے قریب ہوتا ہے. یغلب غالب ہے، علی ظنہ اس کے ظن پر، او اخبرہ یا بتایا اس کو، طبیب نے جو کہ مسلمان ہے، حاذق ہے اور ماہر طبیب ہے. یعنی چھوٹا موٹا کمپاؤنڈر نہیں ہے اور پریکشنر نہیں ہے، بلکہ پختہ طبیب ہے. انہو لو استعمل الماء، کہ اگر اس نے پانی کا استعمال کیا، حدث لہ مرض، تو اس کی وجہ سے مزید مرض پیدا ہوگا، او ازداد مرضہ، یا اس کا مرض بڑھے گا. ازداد مانے بڑھنا. او تأخر شفاؤہ من المرض، یا کسی مرض میں وہ پہلے سے ہے، تأخر شفاؤہ تو اس کا ٹھیک ہونا متأخر ہوگا، زیادہ دیر لگ سکتی ہے. تو ان صورتحال میں اس کے لیے جائز ہوگا تیمم کرنا. نمبر 3، یغلب علی ظنہ، اس کے گمان پر غالب ہے، انہو لو استعمل الماء البارد، کہ اگر اس نے ٹھنڈا پانی استعمال کیا، ہلاکا تو ہلاک ہو جائے گا. یعنی دراز کا سا ٹمپریچر ہے -45، تو پانی کی طرح انسان بھی جم سکتا ہے، تو پھر یہی صورتحال ہے. یخاف العطش علی نفسہ، اس کو اپنے اوپر پیاس کا، یخاف العطش علی نفسہ، اس کو اپنے اوپر پیاس کا ڈر ہے، او علی غیرہ، یا کسی دوسرے کے پیاس کا ڈر ہے. اذا کان الماء قلیلا، جبکہ پانی تھوڑا ہو، جیسے سفر میں ہے یا حضر میں ہی ہے، مثال کے طور پر ہاسپٹل ہے کہیں پر یا گھر ہی میں ہے. سر پہلے جی جی تیسرا والا نہیں سنا ہے، یغلب علی ظنہ. جی، یغلب علی ظنہ، اس کے گمان پر غالب ہے یہ بات، انہو لو استعمل الماء البارد، کہ اگر اس نے ٹھنڈا پانی استعمال کیا، ہلاکا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی ہلاک، اس کو ہلاک کرے گا، ٹھنڈا پانی ہلاک کرے گا. اس لیے کہ بسا اوقات پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء جو ہیں شل ہو جاتے ہیں، بالکل بیکار ہو سکتے ہیں. تو یہ صورتحال اگر کہیں ہے تو اس کی بنیاد پر بھی تیمم جائز ہوگا. نمبر 4، یخاف العطش علی نفسہ، اس کو اپنے اوپر پیاس کا ڈر ہے، پیاس کا خوف ہے، او علی غیرہ، یا کسی دوسرے ساتھی کے. اذا کان الماء قلیلا، جبکہ پانی تھوڑا ہو. مثال کے طور پر ایسا ہی علاقہ ہے کہ جہاں بالکل آس پاس کچھ بھی پانی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی لایا گیا ہے، اور یہ پانی ان افراد کے لیے 24 گھنٹے کے لیے صرف پینے کے لیے ہے. تو اس پینے کے پانی کو اب وضو میں، غسل میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ شریعت کہتی ہے آپ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن صورتحال وہی ہے کہ آس پاس کہیں پانی نہیں ہے. لا توجد آلۃ یخرج بها الماء، کوئی آلہ موجود نہیں ہے، یخرج بها الماء، جس کے ذریعے سے پانی نکالا جائے. یعنی کنواں تو باہر ہے، لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آس پاس کوئی آلہ نہیں ہے، اور کنواں بھی ایسا ہے کہ آدمی اس میں اتر نہیں سکتا، اور یا تو اترنا آتا نہیں ہے، یا رسی وغیرہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. کا دلوی والرشا، جیسے ڈول ہے، رسی وغیرہ ہے، یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. تو اس صورت میں بھی تیمم جائز ہوگا، اس لیے کہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا. یخاف من عدو حائل بینہ و بین الماء، ڈر ہے، من عدو،
کسی دشمن سے حائل جو حائل ہے بینہ و بین الماء اس کے درمیان اور پانی کے درمیان، یعنی باہر گھیراؤ کیا گیا ہے اور وہ لوگ پانی استعمال کرنے نہیں دیں گے، جان کا خطرہ ہے، تو اس صورتحال میں تیمم کر سکتا ہے۔ اب دشمن سواء کان العدو انسانا او حیوانا مفترسا، چاہے دشمن انسان ہو او حیوانا مفترسا یا چیر پھاڑ کھانے والا جانور ہو، جیسے باہر جو ہے صحن میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اب تیمم پانی تو ہے محلے میں، لیکن پہلے حضور جو ہیں گھر سے تو باہر نکلیں، لیکن گھر سے باہر نکلیں باہر شیر انتظار میں ہے، تو اس صورتحال میں تیمم کر سکتا ہے۔ اذا غلب علی ظنہ، جب اس کے گمان پر غالب ہے، انہ لو اشتغل بالوضو، کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو جائے، خرج فاتت صلاۃ العیدین، تو عیدین کی نماز اس کو چھوٹ جائے گی، او صلاۃ الجنازہ یا نماز جنازہ، تو یہ دو نمازیں عیدین کی نماز یا نماز جنازہ چھوٹ جائے گی، لأن هذه الصلوات، اس لیے کہ یہ دو نمازیں لا تقضا، ان کی قضا نہیں ہے، تو یہ دو نمازیں جو ہیں احناف کے ہاں ان دو نمازوں کے لیے تیمم کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان کا وقت اتنا ہی ہے، آدمی پہنچا تو معلوم ہوا کہ عید کی نماز چل رہی ہے، اور پانی اس دوران اگر وہ وضو کرنے جائے تو وضو نہیں کر سکتا ہے اور نماز بھی نہیں مل سکتی ہے، اور آس پاس اس طرح کی، لیکن اگر اتنی جلدی وضو کر سکتا ہے کہ نماز بھی ملے گی تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ وضو کرے پھر نماز ادا کرے، کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال وضو تیمم کے مقابلے میں افضل ہے، اور اس سے پڑھی جانے والی نماز اس سے افضل ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ، اس لیے کہ یہ نمازیں لا تقضا، ان کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اما اذا غلب علی ظنہ، البتہ اگر اس کے گمان پر غالب ہے، انہ لو اشتغل بالوضو، کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا، خرج وقت الصلاۃ، تو نماز کا وقت نکل جائے گا، جیسے ظہر کا وقت نکل جائے گا، عصر کا وقت نکل جائے گا، او فاتت صلاۃ الجمعہ، یا جمعے کی نماز اس کو چھوٹ جائے گی، فلا یجوز لہ التیمم، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، یعنی تیمم جو جائز ہے وہ صرف عیدین اور جنازے کی نماز کے لیے ہے، عام نمازوں کے لیے نہیں ہے۔ بل یتوضا، بلکہ ان کے لیے وضو کرے گا، ویقضی الصلاۃ المکتوبہ، اور جو فرض نماز ہے، مکتوب کے معنی ہے فرض نماز، اور فرض نماز کی قضا کرے گا، چونکہ ان نمازوں کی قضا ہے لہٰذا یہاں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ ویصلی الظہر عوضا عن الجمعہ، اسی طرح اگر جمعہ بھی چھوٹ جائے تو یصلی الظہر، ظہر ادا کرے گا، عوضا عن الجمعہ، جمعہ کے مقابلے